دوسرا آپ کا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہم سورۃ الفاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا بھی حوالہ دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ امام جب قرات کرے، چاہے وہ قرات سری کرے آہستہ، چاہے وہ قرات جہری کرے اونچی آواز میں، تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور اس موضوع پر استاذ محترم کی اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ دلائل موجود ہیں، اور استاذ محترم کی مرتب کردہ فائل ہے ترک قرات خلف الامام، اس کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ویب سائٹ احناف ڈیجیٹل لائبریری پر یہ یونیکوڈ میں فائل موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ احادیث اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روح سے واضح ہوگا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ سر دست میں ایک تو دلائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، محمد بن کعب القرظی، ان کی سند سے روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ پڑھتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے وہی کچھ پڑھتے تھے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو آپ کے صحابہ بسم اللہ پڑھتے، اور آپ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والی سورت ختم فرماتے تو پچھلے جو مقتدی ہیں صحابہ وہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ معاملہ چلتا رہا، تاکہ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 نازل ہوئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ یہ نازل ہوئی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خاموش رہتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرماتے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس تفسیر سے بات واضح ہوتی ہے کہ امام کا کام پڑھنا، قرات کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ بھی وہی پڑھے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کی سورت بھی وہی پڑھے۔ مقتدی کا کام فانصتو یعنی خاموش رہنا ہے، لہٰذا ہمیں قرآنی حکم کے مطابق ہی اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ دوسری دلیل صحیح مسلم اور حدیث نمبر 404، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا، اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، جب آپ نماز پڑھیں تو آپ اپنی صفوں کو درست کریں، ثم لیؤمکم احدکم، پھر کوئی بندہ تم میں سے امام بن جائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے آپ بھی تکبیر کہیں، وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے تو آپ خاموش رہیں، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آپ آمین کہیں۔ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے، امام کا کام قرات کرنا ہے اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 بھی سمجھ لیجئے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ سورۃ الفاتحہ ختم کرے تو تم آمین کہو۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا کام سورۃ الفاتحہ اور بعد والی سورت پڑھے اور مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے۔ تو مزید تفصیل آپ کو نماز اہل سنت والجماعت اور استاذ محترم کی مرتب کردہ فائل ترک قرات خلف الامام میں مل سکتی ہے۔